وہ روزانہ میرے کلینک پہ آتی تھی، سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک اپ کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور کھسکتی ہوئی وہیں آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان سے سوال جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35-40 کے لگ بھگ ہوگی۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر ہوں، دن میں سرکاری اسپتال میں ہوتا ہوں اور شام میں اپنی پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہے۔ وہ عورت بلا ناگہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی بغیر چیک اپ کرائے اور دوا لیے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اسے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ بی بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ حیران ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئیں اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گلا صاف کیا اور نپے تلے لہجے میں بولی، ڈاکٹر جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس نہیں دے سکتی اور میں یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آئی، تو پھر یہاں کیا کرنے آتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں کوٹھ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک حکیم تھا وہ بھی مر گیا۔ پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ پھوٹ پڑا، کئی ماؤں کے گود اجڑ گئی کیونکہ ہمارے گوٹھ میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ میری شانو بھی مر گئی اسی بیماری کی وجہ سے۔ وہ رونے لگی، مجھے لگا وہ مجھے بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا۔ دیکھو بی بی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں یہ میری نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی ذرا غصیلے لہجے میں کہا، بی بی جب کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پہ حیرانی صاف پڑھی جا رہی تھی۔ شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسی گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ وہ گویا ہوئی، ڈاکٹر جی آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے۔ گھر جا کے میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں۔ پوری 5 جماعتیں پاس ہوں۔ پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا دیتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی مگر میں کسی اور کی شانو کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے ہیچ ہو گئی تھی اور میری بھوک مر گئی۔ اس جہان فانی ہونے کا ادراک تمام مخلوقات میں سے صرف نوح انسان کو ہے، پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔